اب اس کے بعد آخری حدیث ہے، یہ حدیث ابن ماجہ کی ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، یاتین علی الناس زمان، یقیناً آئے گا، آ کر رہے گا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ۔ یہ حضور نے پیشن گوئی کی مستقبل کے حوالے سے کہ یقیناً آ کر رہے گا، تاکید کا انداز ہے، یقیناً آ کر رہے گا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ، لا یبقى منہم احد، ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں بچے گا، الا آکل الربا، مگر یہ کہ وہ سود کھانے والا ہوگا، وہ سود خور ہوگا، سود کھائے گا۔ فمن لم یاکل، اور جو کوئی سود نہیں بھی کھائے گا، اصابہ من غبارہ، تو اس پر اس کا غبار اس تک ضرور پہنچے گا۔ مجبور ہوتا ہے آدمی کہ سانس لے، اور جب سانس لیتا ہے تو اگر خدا نہ خواستہ جو فضا ہے وہ آلودہ ہے، گرد آلود ہے، اس میں گرد و غبار ہے، تو آپ سانس لینے پر مجبور ہیں، تو اس سانس کے ساتھ وہ گرد و غبار بھی آدمی کے اندر جاتا ہے۔ اسی طریقے پر ایسا زمانہ آئے گا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی آدمی کے اندر سود جائے گا۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت ہم اسی غلط نظام میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نظام کے اندر آپ سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ چیز سود سے بچی ہوئی ہے۔ ہر چیز کے اندر سود کی آمیزش ہے، اور ہم براہ راست یا جو ہے وہ بالواسطہ ہم اس سود خوری کے جرم کے اندر ملوث ہو رہے ہیں۔ اب کفارہ کیا ہے اس کا؟ محترم ڈاکٹر صاحب کئی مرتبہ اس بات کی وضاحت کر چکے ہیں کہ قرآن پاک میں 4 مقامات ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، اللہ تعالیٰ نے خون کو حرام کر دیا، اللہ تعالیٰ نے خنزیر کے گوشت کو حرام کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو حرام کر دیا کہ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے، اللہ نے مردار کو حرام کر دیا۔ لیکن جہاں جہاں یہ ذکر آیا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک استثناء بیان کیا ہے۔ وہ استثناء یہ ہے کہ جو آدمی مجبور ہو جائے، نہ اس کا ارادہ بغاوت کا ہو نہ زیادتی کا ہو، تو پھر یہ ہے کہ وہ اتنا کھا سکتا ہے کہ جس سے اس کی جان بچ جائے، جسم اور جان کا رشتہ سلامت رہے، اتنا حرام کھانے کی اجازت ہے۔ اسی طریقے پر ڈاکٹر صاحب نے بڑے واضح الفاظ میں کئی بار یہ حقیقت بیان کی ہے کہ اس وقت ہم سود کے اس گناہ سے بچ نہیں سکتے۔ اس وقت آپ جو بھی کاروبار کرتے ہیں، جہاں آپ نوکری کرتے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، اس کے اندر سود کی آمیزش ہے۔ تو اس کافرانہ نظام میں، اس ظالمانہ نظام میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے اس نظام کے ساتھ؟ وہ یہ ہونا چاہیے کہ اس نظام سے ہمارا صرف اتنا تعلق ہو کہ ہم اپنے جسم و جان کا رشتہ برقرار رکھ سکیں۔ اس ظالمانہ نظام کے اندر پھلنا پھولنا، اس میں اپنی سہولتوں کو مزید ترقی دینا، مزید فلرش ہونے کی کوشش کرنا، یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ اور بلکہ ڈاکٹر صاحب کے الفاظ تو یہ ہیں کہ یہ حرام ہے، یہ کہ اگر آپ اس نظام کے ساتھ سمجھوتا کر کر اور آپ جو ہے وہ مزید اپنی دنیا کو مزید سے مزید بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر مزید یہ ہے کہ جسم و جان کا رشتہ سلامت رکھنے کے لیے بھی آپ جو بھی حرام میں سے کچھ چیز کھا رہے ہیں آپ کے اندر جا رہی ہے، اس کا بھی کفارہ یہ ہے کہ جو توانائی مل رہی ہے، جو وسائل مل رہے ہیں، ان وسائل کو اس نظام کی تبدیلی کے لیے لگا دیا جائے، کھپا دیا جائے، جہاد کیا جائے مال اور جان کے ساتھ اس نظام کی تبدیلی کے لیے، تاکہ روز قیامت آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر کہہ سکیں کہ اللہ جو بھی غلط نظام تھا، آپ کی بغاوت پر مبنی نظام تھا، میں نے اس نظام کے ساتھ قطعاً کوئی سمجھوتا نہیں کیا، میں انڈر پروٹیسٹ اس نظام کے اندر جی رہا تھا، میرا اس نظام کے ساتھ صرف اتنا تعلق تھا کہ میں نے صرف اپنے جسم و جان کے رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے اس سے منفعت لی ہے، لیکن جو بھی مجھے اس سے توانائی ملی، میں نے اس توانائی کو اللہ تعالیٰ آپ کے دین کے غلبے اور جو بھی آپ کی بغاوت ہو رہی تھی اس کو کچلنے کے لیے میں نے لگا دیا۔ اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو روز قیامت امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بخشش فرما دیں گے، اور ورنہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے کہ میری بغاوت کا نظام چل رہا تھا، لیکن یہ ہے کہ تمہیں کوئی چنتا ہی نہیں تھی، اپنا کیریئر، اپنا کاروبار، اپنے مسائل تم انہی کے اندر لگے ہوئے تھے۔ تو آپ سب کے علم میں ہے کہ کچھ عرصے تک یہاں پر جو بھی ڈاکٹر صاحب کا پروگرام چل رہا تھا وہ صرف درس قرآن کی حد تک تھا، لیکن یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی فکر سے آپ واقف ہیں کہ ہمارے فرائض میں صرف درس و تدریس قرآن حکیم کی وہ شامل نہیں ہے،
وہ درس قرآن حکیم اور قرآن حکیم کی بنیاد پر دعوت، یہ اصل میں دعوت کا ہمارے لیے اصل منبع اور سرچشمہ یہ قرآن پاک ہی ہے۔ لیکن اصل یہ ہے کہ قرآن حکیم کی تعلیمات کو سن کر ہم اٹھ کھڑے ہوں اور باطل نظام کے خلاف جد و جہد کریں، جہاد کریں۔ ورنہ یہ ہے کہ جتنا زیادہ قرآن سنتے رہیں گے لیکن اگر ہم اٹھتے نہیں ہیں باطل نظام کے خلاف جد و جہد کے لیے، تو یہی قرآن کل قیامت کے دن ہمارے خلاف حجت بن جائے گا کہ فلاں شخص کو تو پتہ نہیں تھا قرآن میں کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ باقاعدہ آ کر درس قرآن میں شریک ہوتا تھا، اس کو معلوم تھا کہ قرآن پاک کے احکامات کیا ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس نے ان پر عمل نہیں کیا۔ تو قرآن کا حکم یہ، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کھڑے ہو جاؤ عدل کے علمبردار بن کر، شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہ بنتے ہوئے۔ تو محض کوئی درس و تدریس کا کام نہیں کرنا، بلکہ جو ہے وہ دین کو غالب کرنے کے لیے اور ظلم کو ختم کرنے کے لیے۔ اور اکثر جانتے ہیں کہ اس وقت جو سب سے بڑا ظلم کا ہتھیار ہے اس وقت عالمی مالیاتی استعمار کا، وہ سود ہے۔ تو اس سود کے حوالے سے آج یہ ساری کی ساری باتیں ایک یاد دہانی کے طور پر آپ کے سامنے اس لیے رکھ دیں کہ آپ میں سے جو حضرات و خواتین بھی صلاحیت رکھتے ہیں بیان کرنے کی، تو جہاں بھی وہ بیان کر سکیں ان کو باقاعدہ مرتب شکل میں یہ آیات اور یہ احادیث اس لیے دے دی گئی، اور آیات کا ترجمہ تو پھر بھی آسانی سے ہم کر لیتے ہیں، ترجمہ کئی قرآن پاک کے موجود ہیں، احادیث کو ڈھونڈنا اور ان کا ترجمہ مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے ترجمہ بھی ساتھ دے دیا گیا ہے۔ پھر مزید آپ کی سہولت کے لیے کہ بجائے اس کے کہ ہم پریشان ہوں کس لفظ کا ترجمہ کیا ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ ہر حصے کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ درج ہے تاکہ دقت نہ ہو، اور یہ ہے کہ یہ باتیں آپ اب بیان کریں، لوگوں تک اس کو پہنچائیں، جہاں بھی آپ کے کوئی دروس قرآن کے کوئی حلقے ہیں یا یہ ہے کہ آپ کے اندر کوئی بیان کی صلاحیت ہے، تو اپنے احباب کو، اپنے گھر والوں کو سب کو جمع کر کے اور یہ باتیں وہاں بیان کی جائیں۔ اور پھر خاص طور پر اس وقت سود کے حوالے سے جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ایک اہم موقع آ گیا ہے۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ 1992 میں فیڈرل شریعت کورٹ نے یہ اس بات کا فیصلہ دیا تھا کہ بینک انٹرسٹ اور کمرشل انٹرسٹ یہ بھی ربا ہے، یہ بھی قرآن پاک میں جس چیز کو ربا کہا گیا اس میں شامل ہے۔ ورنہ ہمارے ہاں جو دانشور تھے وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ یہ ربا نہیں ہے بینک انٹرسٹ یا کمرشل انٹرسٹ، لیکن شرعی عدالت نے الحمدللہ یہ فیصلہ دیا۔ پھر اس کے خلاف اس وقت کی حکومت نے ایک اپیل دائر کر دی۔ مزید ظلم یہ کیا کہ اس اپیل کی ہیئرنگ نہیں ہونے دی، تو جب 12 اکتوبر سن 1999 کو وہ حکومت ختم ہوئی تو پھر سے الحمدللہ کے کوششیں ہوئیں، اور اس کے بعد اپیل کی سماعت سپریم کورٹ کے اپیلیٹ بینچ نے شروع کی، اور 23 دسمبر سن 1999 کو ہماری سپریم کورٹ کے شریعت اپیلیٹ بینچ نے وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کو نہ صرف برقرار رکھا بلکہ ایک اس میں مزید دلائل سے اس فیصلے کو بڑا موقت کر دیا۔ اب اس فیصلے کی روح سے حکومت پابند ہے کہ 30 جون سن 2001 تک ایسا نظام وضع کر دے کہ جس کے ذریعے سے 1 جولائی سے ہمارے ملک کی معیشت یہ سود کی لعنت سے پاک ہو جائے۔ لیکن یہ ہے کہ چونکہ ہماری نیتیں نہیں ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے باغی ہیں، لہذا حکومت نے فوراً یہ کام کیا کہ ایک سرکاری بینک، اور وہ بینک ہے جس کا دیوالیہ تقریباً نکل چکا ہے، اس بینک کے ذریعے سے اس فیصلے کے خلاف شریعت اپیلیٹ بینچ کے فیصلے کے خلاف ایک اپیل دائر کر دی۔ اور مزید ان کا جو شرارت ہے وہ یہ ہے کہ اس کی بھی سماعت نہیں ہونے دی، اور اب جب کہ وہ 30 جون کی ڈیڈ لائن قریب آ گئی ہے، اب جو ہے وہ اس کی سماعت شروع کروا دی، اور نوٹسز جو ہے وہ متعلقہ فریقین کو سپریم کورٹ نے جو ہے وہ جاری کر دی ہیں تاکہ کسی طرح سے مزید اس معاملے کو ڈیلے کیا جائے۔ ایک طرف آپ خود دیکھیں کہ قرآن اور حدیث اس گناہ کی کیسی شدید مذمت کر رہے ہیں، دوسرے طرف ہمارے ڈٹائی کا عالم ہے کہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور اب وہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اس نے نوٹس ایشو کر دی ہیں، اب اس کے بعد پھر وہ آئیں گے، پھر بات چلے گی، پھر دلائل دیے جائیں گے، اور نہ جانے پھر اس کے بعد کیا فیصلہ ہوگا۔ تو اس وقت انتہائی ضروری ہے کہ 2 کام کیے جائیں۔ نمبر 1، حکومت کو یہ مجبور کیا جائے کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا احترام کرتے ہوئے 30 جون سن 2001 تک ایسے قوانین اس ملک میں نافذ کر دے تاکہ 1 جولائی سن 2001 سے ہمارے ملک کی معیشت یہ سودی نظام سے پاک ہو جائے۔ اور ہمارے لیے بڑی خوشائن بات ہے کہ اس ملک کی بڑی بڑی دینی جماعتوں نے اس معاملے کے اوپر آپس میں اس بات کو طے کیا ہے کہ اگر حکومت نے یہ کام نہ کیا تو ہم حکومت کے خلاف تحریک چلائیں گے۔ پہلے کراچی میں اجلاس ہوا، مولانا سمیع الحق صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، مولانا شاہ احمد درانی صاحب اور قاضی حسین احمد صاحب اس میں شریک تھے۔ 2 جو ہے وہ ایک ہی دن میں ان کے اجلاس ہوئے، دونوں میں انہوں نے اس بات کو جو ہے وہ دہرایا۔ اور پھر یہ ہے کہ لاہور میں 9 جماعتوں کا اس طرح کا اجلاس ہوا، اور اس میں
حکومت کو الٹیمیٹم دیا گیا کہ اگر حکومت نے 1 جولائی سے بلا سودی معیشت کا نظام جاری نہ کیا تو ہم حکومت کے خلاف تحریک چلائیں گے۔ تو یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے۔ اس سے پہلے ہماری دینی جماعتیں ایسی تحریکوں کے اندر شامل رہی ہیں کہ جن کا مقصد بحالی جمہوریت رہا ہے، لیکن آپ سب کے علم ہے کہ جب بھی جمہوریت بحال ہوئی تو اس سے اسلام کا بھلا نہیں ہوا۔ لیکن ایک تحریک اس ملک میں ایسی چلی تھی جو خالص دینی ایشو پر تھی، اور وہ تھی ختم نبوت کے حوالے سے، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ تحریک نہ صرف یہاں کامیاب ہوئی بلکہ اسی فیصلے کی بنیاد پر اور ممالک کے اندر بھی قادیانیوں کو کافر ڈکلیئر کیا گیا۔ تو پھر ہمارے پاس الحمدللہ کہ ایک موقع ہے کہ ہم سود کے خلاف اپنی غیرت ایمانی کا اظہار کر سکتے ہیں، اور اس کے حوالے سے ہم جہاں بھی یہ بات پہنچا سکتے ہیں، اور جن بھی سیاسی دینی جماعتوں کے کارکنوں سے ہمارا رابطہ ہے، ان کی قیادت سے ہمارا رابطہ ہے، ان کو کہا جائے کہ اس وقت بڑا سنہری موقع ہے۔ سنہری موقع میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ ہماری سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے، یعنی ہمارے اس موقف کے حق میں پاکستان کی اعلیٰ ترین جو بھی عدالت ہے وہ ہے۔ پھر یہ ہے کہ جو بھی دلائل دیے جا سکتے تھے ٹاپ کے وکلاء نے وہ دے دیے۔ ایس ایم ظفر صاحب یا خالد اسحاق صاحب فیڈرل شریعت کورٹ میں دلائل دے چکے ہیں بینک انٹرسٹ کے بارے میں یا کمرشل انٹرسٹ کے بارے میں کہ یہ ربا نہیں ہے، لیکن ان فیصلوں نے جو شرعی عدالت کا فیصلہ تھا یا سپریم کورٹ کے پیریڈ بینچ کا فیصلہ تھا، ان کے تمام دلائل کو رد کر کے یہ فیصلہ کیا ہے۔ تو مزید اب کو دلائل دینے کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ تو پہلا کام تو یہ ہے کہ جو بھی ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ عوام کو اس حوالے سے ذہنی طور پہ تیار کریں، اور ان تک یہ جو بھی شناخت ہے سود کی اس کو پہنچانے کی کوشش کریں، اور سیاسی دینی جماعتیں جو ہیں ان سے بھی یہ درخواست کریں کہ یہ موقع ہے۔